سننا سننا اب تو میں آیا ہوں مقام ختم نبوت پر، تو اب میں کچھ جملے اپنے محترم معراج محمد خان کو بھی ہدیہ کر دوں۔ اکابر بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر، بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں۔ مقام ختم نبوت قرآن سے سمجھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ بھائی توجہ ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یعنی عجیب کمال کا سورہ ہے، روکوں گا تمہیں روکوں گا۔ والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجی جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بھائی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے، تو جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو اس کے قول میں نہ ہذیان ہوگا نہ غفلت ہوگی۔ سن رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات ہے؟ قرآن ہے قرآن۔ والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بھائی سننا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور حبیب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیری ابتدائی زندگی سے بہتر ہوگا۔ سن لیا تم نے؟ اور اب آواز دی، ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ حبیب مت گھبرانا، اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آیت سمجھ میں آ گئی؟ 30ویں پارے کا سورہ ہے، سورہ والضحیٰ، ٹھیک ہے نا؟ دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں پورا سورہ تمہیں ہدیہ کرتا، لیکن اس آیت پر روک رہا ہوں، مجھے آگے جانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب ہم تجھے اتنا کچھ دے دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو بھائی توجہ رہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محمد کو اتنا دوں گا کہ میرا محمد مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب جب میں نے قرآن کھولا تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا، موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ کہنے لگے عجلت رب لترضیٰ، مالک میں نے تو جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ کہنے لگے مالک میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہ موسیٰ کا مقام ہے۔ اور اب آواز دی سلیمان نے قرآن میں، ان عمل صالحا ترضاہ، مالک ایک ایسا اچھا عمل بتلا دے کہ میں وہ عمل کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو انبیاء کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی تمنا ہے محمد مجھ سے راضی ہو جائے۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء کی پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے، واپس چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہر نبی کی تمنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے۔ بھائی توجہ رہے، خدا کی قسم ہم ایک جملہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، دعائیہ جملہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہر صحابی کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب نبیوں کی تمنا ہے، جب نبیوں اولو العزم پیغمبروں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو صحابہ کرام کی تمنا کیوں نہیں ہوگی؟
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بھائی سننا, انبیاء اور صحابہ ان کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. جب انبیاء اور صحابہ مل کر رسول جیسے نہ بن سکے تو یہ عرب کے احمق کیسے بن جائیں گے؟ یہ مرحلہ پہنچ رہی ہے بات, میسج پہنچ رہا ہے. پہچانو پہچانو مقام محمد عربی کو پہچانو. سورہ احزاب میں آواز دی, بھائی توجہ رہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا. سنتے جاؤ سنتے جاؤ, حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا. کس کا بنایا؟ کس کا بنایا؟ سورہ احزاب کی اس آیت میں تذکرہ نہیں ہے, تو میرا محمد گواہ, ٹھیک ہے نا. کس کا؟ آیت میں نہیں ہے. اور اب سورہ مزمل میں آواز دی, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ تمہارا گواہ ہے. اچھا بھائی, فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. محمد رسول اللہ کو سامنے رکھ کر مجھے جواب دینا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے پاس جو رسول بھیجا ہے وہ تمہارا گواہ ہے. اس زمانے کے لوگوں کا قرآن قیامت تک کی کتاب ہے, خطاب قیامت تک کے مسلمانوں سے. تو آخری مسلمان جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے میرا محمد اس کا بھی گواہ ہے. تو اگر قیامت تک پوری انسانیت کا گواہ محمد ہے تو مر کیسے گیا؟ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے. خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اس مرحلہ فکر پر روکوں گا. میرے سامنے خالد بن ولید صاحب تشریف فرما ہے, کنور خالد یونس صاحب تشریف فرما ہے, عارف خان صاحب تشریف فرما ہے, میرے خورد اور دوست جاوید تشریف فرما ہے. تو اب انہیں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, لے جاؤ مقام محمد کو اس منبر سے. یاد رکھو گے, یاد رکھو گے بھائی, سب توجہ رہے. سورہ احزاب میں کہا ہم نے محمد کو گواہ بنایا, سورہ مزمل میں کہا ہم نے تمہارا گواہ بنایا, اور اب سورہ مائدہ میں آواز دی فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. حبیب قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بناؤں گا, اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بناؤں گا. دیکھو یہ ممبر منسوب ہے میرے رسول کی طرف, ممبر رسول کہا جاتا ہے. خدا کی قسم ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مقام محمد اتنا بلند ہے کہ لفظ نہیں ملتے بیان کرنے کے. ممبر کی قسم یاد رکھو گے تینوں آیتوں کو, سورہ احزاب, سورہ مزمل, سورہ مائدہ, اور اب سورہ نحل. قرآن مجید کا 16واں سورہ, آیت کا نشان 89. یہ حوالہ اس لیے دیا کہ ترجمہ جا کے دیکھ لینا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ترجمہ سنو گے ترجمہ. وَيَوْمَ, دیکھو اس آیت کے دو ٹکڑے ہیں. وَيَوْمَ 16واں سورہ, آیت کا نشان 89, ٹھیک. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنائیں گے, اور تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. وہی بات جو سورہ مائدہ میں کہی گئی پھر سورہ نحل میں دہرائی گئی. اور اب سننا, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. رکے رہو, ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. نازل کرنے کے معنی کیا ہے؟ چیز کا اوپر سے نیچے بھیجنا, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کتاب, بھائی رکے رہنا,
تھوڑا سا دیکھو وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جب میں آ گیا ہوں تو سنتے جاؤ سنتے جاؤ. نزول کے معنی اوپر سے نیچے آنا کسی چیز کا. مالک یہ تو سن لیا کہ تو نے پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا ہے. کس مہینے میں نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا. مالک رمضان میں دن بھی ہیں، رمضان میں راتیں بھی ہیں، تو دن میں نازل کیا یا رات میں؟ کہا پھر قرآن پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. بھائی توجہ رہے، قرآن جس رات میں اوپر سے نیچے آیا وہ رات مبارک ہے. اور اب واپس چلو پھر قرآن کی طرف. سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم معراج میں اپنے بندے کو لے گئے ایسی جگہ جہاں برکت ہی برکت تھی. قرآن اوپر سے نیچے آئے رات مبارک ہو جائے، محمد نیچے سے اوپر جائے عرش مبارک ہو جائے. باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اچھا بھائی رکے رہو خدا کی قسم، اس لیے کہ کوئی جملہ تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا. تو رمضان میں آیا قرآن نازل ہوا، رات میں آیا. مالک رات کا نام کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. یہ قرآن بول رہا ہے رمضان میں اتارا، رات میں اتارا جو مبارک تھی، اور اس رات کا نام ہے قدر کی رات. مالک اتارنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، نزلہ بہ الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. پہنچ رہے ہو؟ قرآن ہی قرآن پڑھ رہا ہوں میں تمہارے سامنے. نزلہ بہ الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. اچھا تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دے دے. محمد رسول اللہ کی آنکھوں پہ اتارا، ان کے سر پہ اتارا، ان کے کانوں پہ اتارا، ان کے کندھوں پہ قرآن اتارا، کہاں اتارا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، نزلہ بہ الروح الامین علی قلبک. قرآن ہے قرآن. ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا ہے، دماغ پہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے قرآن کو محمد رسول اللہ کے دل پہ اتارا ہے. پھر کہہ رہا ہوں دل پہ اتارا ہے، دماغ پر نہیں. تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دے دے کہ اس تیرے قرآن کی قوت کیا ہے. کہا بھائی قرآن کی قوت سورہ حشر میں دیکھو 59واں سورہ ہے. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ لے آیا میں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ہٹ جاتا. عجیب کمال ہے، عجیب کمال ہے. بھائی اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں جملہ کہوں؟ کتنا طاقتور ہے قرآن. اگر پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. پہاڑ چھوٹے موٹے زلزلے کا نوٹس نہیں لیتے، آندھیوں کی طرف تو توجہ بھی نہیں دیتے. اردو میں محاورہ ہے کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے. تو پہاڑ جو علامت ہے ثبات قدم کی، پہاڑ علامت ہے استقلال کی، پہاڑ زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتا. پہاڑ جہاں ہے وہاں ہے. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ ہٹ جائے. جسے اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. سمجھ رہے ہو؟ بڑی مجبوریاں ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑی مجبوریاں ہیں. لیکن اب جملہ تو لیتے جاؤ. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے. تب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. میں نے گفتگو روک دی، لیکن سنتے جاؤ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
ہم نے حبیب تیرے اوپر کتاب اتاری. اب اس کتاب کی صفت سنو گے, تبیانا لکل شے, ہر شے کا کھلا بیان قرآن میں ہے. اور قرآن اترا ہے محمد کے دل پر, تو ہر شے کا بیان محمد کے دل میں ہے یا نہیں؟ پھر کہو گے کہ لکھنا نہیں آتا تھا. عجیب لوگ, عجیب مائلہ فکر ہے. بھائی توجہ رہے, تبیانا لکل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں. آیت سن کے جاؤ, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. ہدن, قرآن ہدایت ہے. رحمتن, قرآن رحمت ہے. بشرا, قرآن خوشخبری ہے. للمسلمین, مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے. مسلمانوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ قرآن. بھائی مسلمان ہو بھی تو. بھائی قرآن رحمت ہے, قرآن پڑھ کے قتل کر رہا ہے. امت کا طریقہ کچھ اور, قرآن کا حکم کچھ اور. بھائی سننا خدا کی قسم, نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے, ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا بیان رکھ دیا. پہلی صفت قرآن کی سننا, ہر شے کا بیان قرآن میں. ہدن, قرآن ہدایت ہے. رحمتن, قرآن رحمت ہے. بشرا, قرآن بشارت ہے. کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ للمسلمین. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ چاروں صفتیں اگر اپنے نبی میں نہ دکھلا سکا تو آج سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, دانشور بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ تبیانا لکل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. جاؤ دیکھو کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے, علمک ما لم تکن تعلم. حبیب, ہم نے ہر شے کا علم تجھے دے دیا. ہر شے کا بیان قرآن میں, ہر شے کا علم محمد میں. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. طے ہو گئی بات. میاں یہ جملہ اب لے کے جانا. ایک صفت میں قرآن اور محمد برابر, تبیانا لکل شے. دوسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ ہدن, قرآن ہدایت ہے. حبیب تو لتہدی من یشاء الی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. پہلی صفت میں برابر. قرآن ہدایت, محمد ہدایت کرنے والا. دوسری صفت میں برابر. رحمتان, قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن بھی رحمت, میرا رسول بھی رحمت. برابر ہو گئے قرآن اور رسول تین صفتوں میں. آخری صفت تیسری کے بعد بشرا, قرآن بشارت ہے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. قرآن, بھائی توجہ رہے, سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. قرآن ہدایت, میرا محمد ہدایت کرنے والا. قرآن رحمت, میرا محمد رحمت للعالمین. قرآن بشارت, میرا محمد بشارت دینے والا. اتنا اتحاد ہے ان دونوں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ نام دو ہے, ذات ایک ہے. نام قرآن اور محمد, نام دو ہیں, ذات ایک ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا قرآن بنا, جب پیکر میں ڈھلا محمد بنا. یاد رکھو گے میرے جملے کو. قرآن معصوم, محمد معصوم. قرآن لا ریب, محمد لا ریب. قرآن بے عیب, محمد بے عیب. میں اگر آج 8ویں محرم کو اس ممبر سے قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو یہ ہزاروں کا مجمع مجھے ڈھکیل کے باہر کر دے گا.
بے عیب کتاب میں غلطی ڈھونڈ رہے ہو. میں سننا خدا کی قسم، میں طالب جوہری اگر قرآن میں غلطی نکالنے لگوں تو یہ پورا مجمع مجھے کافر کہہ کے باہر نکال دے گا. تو میں اگر قرآن میں غلطی کروں میں کافر ہو جاؤں. ملا اگر محمد میں غلطی ظاہر کرے شیخ الحدیث بن جائے. پہنچ گئی نا. اچھا تو اب تک کا گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. غلط ہے. اب تک میں یہی ثابت کر رہا تھا کہ قرآن محمد کے برابر ہے، محمد قرآن کے برابر ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط ہے. محمد بڑا ہے، قرآن چھوٹا ہے. میں یہی تو اپیل کرتا ہوں ساری امت اسلامیہ سے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح قرآن سے کرو. اب تمہیں حق ہے نا کہ مجھ سے دلیل مانگو کہ محمد بڑا قرآن چھوٹا. اگر نہ دے سکا تو نہ ماننا میری بات کو. پھر چلو واپس. دونوں آیتیں میں نے تمہارے سامنے پڑھ دی دونوں. اب انہیں ذہن میں زندہ کر رہا ہوں، بیدار کر رہا ہوں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن رحمت ہے للمسلمین، محمد رحمت ہے للعالمین. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ قرآن رحمتن، بھائی توجہ رہے، للمسلمین. میرا محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بھائی سننا، مجھے عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم نہیں معلوم. عالمین کے معنی میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ عالمین کراچی کا نام نہیں ہے. نہیں، عالمین صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے. نہیں، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے. نہیں، اس پوری زمین کا نام بھی عالمین نہیں ہے. عالمین کوئی بہت بڑی شے ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے. لیکن سورہ حمد میں پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں تک خدا ہی جائے وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. جتنی بڑی نبوت اتنا بڑا حفاظت کرنے والا. اب وہ مکے کا ابو طالب ہو یا مدینے کا علی ہو. سمجھ رہے ہو؟ بات ختم ہو گئی. جتنی بڑی نبوت اتنا ہی بڑا حفاظت کرنے والا. ابو طالب کا شعر یاد ہے؟ واللہ، جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں. وہ ابو طالب جس نے تمہاری زام ناقص میں کلمہ نہیں پڑھا، وہ ابو طالب جس نے کلمہ نہیں پڑھا تمہارے باطل گمان میں، اس کا ایک شعر سنتے جاؤ. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. واللہ، خدا کی قسم، بھتیجے پورا عرب بھی اگر مل کر تجھ پہ حملہ کرے تو جب تک میں زندہ ہوں عرب تیرے پاس نہیں آ سکتا. سن لیا ابو طالب کا شعر؟ خدا کی قسم خون بولا کرتا ہے. شجروں کی حفاظت کیا کرو. پہنچ گیا یہ جملہ پہنچ گیا.
خون بولتا ہے، شجروں کی حفاظت کیا کرو۔ ابو طالب کا شعر تم نے سن لیا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم، اگر مشرک تھا تو یہ کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ اچھا بھائی، تو اب یہ تو تم نے ابو طالب کا شعر سنا، اور اب ابو طالب کے بیٹے کا ایک جملہ سنتے جاؤ۔ خون بولتا ہے، واللہ، دیکھنا نہج البلاغہ میں، لو حجمت العرب کلھا لما ولیتنھا یا رسول اللہ، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور آپ کے اوپر حملہ کریں تو میں آپ کی حفاظت سے منہ نہیں پھیروں گا۔ پھیرنے والے اور ہیں،